اور میچ میں کیا چل رہا ہے اس وقت. ابھی ایک اپیل کی تھی لیکن مسنگ لیگ تھی تو وہ امپائر نے نہیں دیا آؤٹ. عباس آفریدی بڑی شاندار بولنگ کرا رہے ہیں, 2 انہوں نے وائڈ کرائی. میرا خیال ہے کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے, اور تھوڑا سا آف لائن ہوا جیسے پہلا اوور کیا ہے نا بڑی لائن و لائن سے, اور اچھا اوور کیا ہے نیا بہت. تھوڑا سا اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ آؤٹ کرنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے ٹانگ پہ بولنگ ہو رہی ہے, وائڈ بال چوکا لگا, تو تھوڑا پیشنس کے ساتھ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک لائن پہ بولنگ کریں گے خود بخود انہوں نے کرنا 200 رنز انہوں نے کرنے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی رسک لیں گے, آؤٹ ہوں گے. جیسے 3 آؤٹ ہوئے ہیں تو وہ ذرا ان کو پیشنس دکھانا پڑے گا بولنگ لائن اپ کو. بالکل. ابھی تک کی سچویشن کنٹرول میں ہے باسط بھائی کراچی کنگ کے؟ الحمدللہ کنٹرول میں ہے, اور یہ پارٹنرشپ تھوڑا بڑھ رہی ہے. عباس میں نا ایک چیز ہے, یہ ان کی دوستی بھی آپس میں نا عثمان کے ساتھ, یاسر کے ساتھ, اور یہ اپنا جو اپنا ایک اور پلیئر ہے, تو یہ بڑا جان مار رہا ہے. جو ابھی کامی نے بات کری نا, اس کو تو اپنی لائن و لائن پہ دھیان دینا چاہیے, زیادہ ایکسٹرا آرڈنری نہ کرے, کیونکہ وہ خود مارنے پہ جائیں گے نا تو چانس ہے آؤٹ کا. اگر یہ زیادہ چانس لے گا تو پھر اس کی پٹائی ہو سکتی ہے, جیسے آپ نے بتایا 2 وائڈ بالیں بھی کر دی ہیں. تو اپنی لائن پہ بال, پہلے آپ نے کہا بڑی شاندار بولنگ کر رہا ہے. نہیں بالنگ اچھی کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ وکٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے. پہلا اوور آپ نے جو دیکھا نا اس کے اس لیے بولے ہیں آپ. نجیب تو دیکھ ہی نہیں سکتے نا ٹی وی پہ, اس لیے تو بول رہے ہو. آپ دیکھیں نا ملتان سلطان کی, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے مائیکل بریسویل کا نام لیا تھا, بلکہ پہلے 5 بیٹسمین آ چکے ہیں کریز پہ, اور چھٹا اگر افتخار آتا ہے تو ٹاپ 6 میں آپ کا کوئی لیفٹ ہینڈر ہی نہیں ہے. اگر آپ نے بولنگ کو تھوڑا سا بھی وہ کرنا ہے, پریشان کرنا ہے, تو آپ رائٹ لیفٹ کا کمبینیشن لائنا, لیکن ٹاپ 6 بیٹسمینوں میں کوئی لیفٹ ہینڈر شاہد بھائی ان کے پاس تو جدید چیز ہے ملتان سلطان کے پاس, ڈیٹا بیس اور ہر چیز ہے. لیکن ان کا جو بیٹنگ کوچ ہے وہ کون ہے ان کا بیٹنگ کوچ ہے جولین ووڈ, جو پاور ہٹنگ کا کوچ ہے, لیکن پاور ہٹنگ ہی نظر نہیں آ رہی. پاور ہٹنگ بہت زیادہ مسنگ ہے یہاں پہ. جولین ٹیم میں نے کہا نا آن پیپر دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں یہ کہے گا یہ باٹم کی ٹیم ہے ملتان کی. صرف کیا ہے کہ کانفیڈنس اتنا نیچے چلا گیا پہلے میچ میں, کراچی نے جو چیز کیا ہے نا اس کی وجہ سے یہ اٹھ نہیں پا رہے, مشکل ہو رہی ہے. تو یہی ایک نظر چیز آ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ گیم کا حصہ ہے. 3-4 سال ڈومینیٹ بھی کیا, فائنل بھی کھیلے ہیں, ہو جاتا ہے. لیکن اگلے سال کے لیے یہ بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے کہ اس سال انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہوں گی کیا غلطیاں کی ہیں, وہ اگلے سال نظر نہیں آئیں گی. ایک ڈفرینٹ ٹیم لگے گی, جیسے ہمیں اسلام آباد نظر آ رہی ہے, لاہور قلندر نظر آ رہی ہے. 53 for 3 پاور پلے میں 12 رن شاٹ ہیں, آؤٹ دونوں کے 3 تھے. 12 رن شاٹ تھے, اتنا خراب شاٹ مارنے کے بعد. لیکن ان کا یہ پرابلم بھی تو ہے نا کہ اب ان سے اس وقت جو بیٹنگ چل رہی ہے, آپ اتنے بڑے سکور کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہی والی بات کہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری افتخار کو, اور ہمارے 8 اوور ایسے ہیں جس میں ایک ایمرجنگ بالر بھی ہے اور ایک خوشدل کی فارم اچھی ہے, بالنگ بھی اچھی کر رہا ہے. وہ اوور بہت وائٹل ہوں گے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میچ قریب, یہ ون سائیڈڈ نہیں ہوگا. 80 رن سے جیت گئے. اچھا ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے یہاں ایک آدھ وکٹ اور گر گئی تو ون سائیڈڈ ہو جائے گا؟ پھر بھی نہیں ون سائیڈڈ نہیں ہوگا. وکٹ ایسی لگ رہی ہے نا, یہ 170-80 تو آرام سے کریں گے یار. شاہد صاحب اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ خوشدل شاہ آ گئے ہیں بالنگ کرنے, ان کا پتہ چلے گا. خوشدل اور نبی کے اوور بڑے کروشل ہے جس طرح بات ہو رہی ہے نا, اور کامران غلام, پھر اس کے بعد افتخار. بس لائف ٹائم چانس ہے کہ آپ یہاں پہ ایک بڑا اسکور کریں, اور چاہے آپ 8-10 رن کم شارٹ پڑ جائیں, لیکن آپ ایٹ لیسٹ انٹینٹ شو کریں, ایٹ لیسٹ آپ اپنی اننگز بلڈ کر کے بتائیں کہ آپ نے پاکستان کھیلا ہوا ہے. افتخار نے, کامران غلام پاکستان کی شماریات میں آتا جاتا رہتا ہے, اور ایک میچ پہلے زبردست قسم کا 50 کیا. بالکل. جو کامران بات ہو رہی تھی نا کہ ملتان سلطان کے پلیئرز کو دیکھ کے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے کندھے جھک گئے ہیں, یعنی کہ وہ خود بھی نہیں سوچ رہے کہ دے کین ڈو اٹ. یہی چیز ہمیں پاکستان آج کے میچ میں نہیں, اوور آل میں بتا رہا ہوں اس ایونٹ میں, یہی چیز ہمیں پاکستان ٹیم میں بھی دکھتی ہے کہ آپ ہارتے ہیں تو پھر آپ ہارتے ہی جاتے ہیں. پہلے یہ ٹیم ہارتی تھی تو پھر اٹھتی تھی. بالکل ایسے ہی ایک میچ کے بعد جو اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں, پروفیشنل مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کیا غلطی کی ہے. ہم لوگ پاکستان ٹیم میں بھی
فرنچائز کرکٹ میں بھی ہماری جو ٹیمیں جو ہارتی ہیں نا اس پہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بجائے مزید غلطیاں کرتے جاتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایک تو ہمیں کنڈیشن کا نہیں پتا ہوتا, پچ کیا کھیلے گی, ٹاس جیت کے بالنگ کرنی ہے بیٹنگ کرنی ہے, ہماری ٹیم میں پلس پوائنٹ کیا ہے, ہم بیٹنگ میں زیادہ اسٹرانگ ہے بالنگ میں زیادہ اسٹرانگ ہے, یہ آئیڈیا نہیں ہوتا. بس ہوتا ہے کہ پہلے میچ ہو گیا, اگر ٹاس جیت کے بالنگ کی ہے تو انہوں نے بھی بالنگ ہی کرنی ہے. یہ چیزیں میرے خیال سے جو پروفیشنل مینجمنٹ ہوتی ہے نا وہ ان چیزوں پہ نہیں جاتی. اسلام آباد کی ایگزامپل ہے کہ انہوں نے دیکھے پہلے باری بھی لی ہے, چیز بھی کیا اور ٹاس جیت کے باری بھی کی ہے, تو ایک پلاننگ نظر آتی ہے. تو باقی فرنچائز اور ملتان سلطان میں یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم نے میچ لے کے کیسے جانا, چیز کرنا ہے 200 رنز تو کس پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے. ہم نے باری کرنی ہے پہلے تو ہم نے فرسٹ 6 اوور میں کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے, اس کے بعد 6 سے 10 اوور میں ہمارا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے, جو مومنٹم ملا اس کو بڑھانا ہے کہ اسی کو لے کے جانا ہے. وہ مومنٹم تھوڑا لوز کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ فرنچائز کو پرابلم ہو رہی ہے. گیم اویئرنیس کے لیے آف دا فیلڈ کے بجائے آف دا فیلڈ کے ساتھ ساتھ آن دا فیلڈ کے ساتھ ساتھ آف دا فیلڈ بھی پاکستانی پلیئروں کی گرومنگ کی ضرورت ہے. اس آئی پی ایل میں 4 چیز ہوئے ہیں راجستھان اس کے آر سی بی کے, اس میں 4 میں 50 ہے کوہلی کا, 3 میچ وہ جیتے ہیں, 1 میچ وہ ہارے ہیں. اس نے انٹرویو میں کہا کہ میں کنڈیشن دیکھتا ہوں, میں بالرز دیکھتا ہوں سامنے والی اپوزیشن کے کون کون سے بالر ہیں, کس کو ٹارگٹ کرنا ہے, کس کو کوشسلی کھیلنا ہے. کیا ہمارے ایک بھی پلیئر میں یہ سب چیزیں ہوں گی؟